رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے جس نے ہمیں مبارک مہینہ نصیب فرمایا۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کے ہر ایک بندے ہر ایک عبادت کو انجام لاتے ہیں، چاہے وہ قیام ہو، چاہے وہ صیام ہو، چاہے وہ روزوں کی پابندی ہو، یا پھر قرآن مجید کی تلاوت ہو، حتیٰ کہ صدقہ اور خیرات کا بھی اگر مسئلہ لے لیا جائے تو ایک کنجوس انسان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کے راہ میں، اس کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہدایت اور توفیق مل جاتی ہے۔ اس طرح اس مبارک مہینے میں ہر ایک بندہ ہر ایک نیکی میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح انہی آداب میں سے، انہی نیکیوں میں سے، انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت آتی ہے صدقۃ الفطر۔ لہٰذا آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ صدقۃ الفطر کس کو کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد رمضان کے اختتام پر، ماہ رمضان کے ختم ہونے پر جس صدقے کو ہم ادا کریں گے، جس کو صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ البدن یا پھر فطرانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے کئی ایک سارے نام ہیں۔ جو رمضان کے اختتام پر، رمضان کے ختم ہونے پر نمازی عید سے پہلے پہلے دیا جاتا ہے، اس کو صدقۃ الفطر کہا جائے گا۔ اب آئیے میری بہنوں، ہم یہ جانیں گے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ کیا یہ واجب ہے، جائز ہے، مکروہ ہے، درست ہے، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حکم کے متعلق بیان فرماتے ہیں، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصدقۃ الفطر عن الصغیر والکبیر والحر والعبد ممن تمونون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو، اس فطرانے کو فرض کر دیا ہے۔ فرض رسول اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لفظ پر غور کریں، فرض، اللہ کے نبی نے فرض قرار دے دیا اس زکوٰۃ کو، اس صدقۃ الفطر کو، اس فطرے کو، اس فطرانے کو ہر ایک پر۔ کس پر؟ حدیث کے الفاظ دیکھیں، عن الصغیر والکبیر، ہر ایک چھوٹے ہر ایک بڑے پر فرض ہے، والحر والعبد، ہر ایک غلام اور ہر ایک آزاد پر بھی فرض ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ گھر کے ہر ایک بندے پر، گھر کے ہر ایک فرد پر فرض ہے۔ حتیٰ کہ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں، جو اولاد ابھی نہیں آئی، جو بچہ ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی، اس کے حق میں بھی، اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے بدلے اس کے گھر والے، اس کے اہل خانہ اس کی طرف سے بھی فطرانہ ادا کریں، اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ اور علماء اکرام نے یہ بھی کہا کہ وہ اولاد جو عید سے پہلے پہلے ابھی پیدا ہوئی ہو، 1 یا 2 گھنٹے پہلے، اس کے حق میں بھی صدقہ فطر، زکوٰۃ الفطر ادا کیا جانا چاہیے ضرور۔ تو لہٰذا اس حدیث سے صدقۃ الفطر کی اہمیت اور اس کی فرضیت معلوم ہو رہی ہے کہ کس قدر فرض ہے میری بہنوں۔ اس کے علاوہ اگر مزید آگے بڑھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ رواج کیوں رکھا، فطرانی کا، صدقہ فطر کا رواج کیوں رکھا، یہ طریقہ کیوں رکھا گیا شریعت میں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت، اس کی مشروعیت کے بارے میں بیان فرمایا۔ سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، زکوٰۃ الفطر تطہر للصائم من اللغو والرفث۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ زکوٰۃ فطر، یہ فطرانہ جب بندہ عطا فرماتا ہے تو اس کا مفہوم اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ پورے رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، اور اس روزوں کے دوران اس کے جتنے بھی لغو کی باتیں، من اللغو والرفث، جتنے بھی وہ گناہ کی باتیں کر لیتا ہے، روزی کی حالت میں ہونے کے باوجود بندے کی زبان سے ایسی باتیں، ایسی لغو باتیں نکل جاتی ہیں، اس کے ہاتھ سے ایسے کام ہو جاتے ہیں، اس کے نظروں سے ایسے نظارے وہ دیکھ لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہرگز بھی پسند نہیں ہے۔
یا یہ تو عام حالت میں، اور ساتھ ہی ساتھ حالت روزے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ کام بالکل بھی نہیں پسند۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے نے پورے مہینے جتنی بھی عبادتیں کی ہیں، خصوصاً روزے کی حالت میں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان عبادتوں کو، ان نیکیوں کو، ان چھوٹے چھوٹے غلطیوں کی، ان چھوٹے چھوٹے کوتاہیوں کی وجہ سے ضائع نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان ساری غلطیوں کا جو رمضان میں ایک بندہ کرتا ہے، یہ ان کا کفارہ ہے۔ اگر اس کفارے سے اگر وہ ان گناہوں کو پورا کر لیتا ہے، بند کر لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے، تو یہ ساری کمیاں یہاں پر آ کر پوری ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينَ، اور ساتھ ہی ساتھ ان مسکین، ان غربا کی بھی عید ہو جائے گی، وہ بھی اس خوشی کے دن خوشی کے ساتھ عید کر لیں گے۔ تو یہ دو حکمتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ علماء نے بیان فرمایا اغنوہم عن الطواف فی ھذا اليوم، اے لوگوں، ان غریبوں کو، ان مسکینوں کو، ان ضرورت مند، ان محتاجوں کو در بدر بھٹکنے سے دور رہ جاؤ۔ یہ جو در بدر بھٹکتے پھرتے ہیں ہر گھر جا کر، کم از کم اس دن انہیں آزاد کر دو، ان کا خیال رکھو۔ جس درم خوشی سے تم عید مناتے ہو، انہیں بھی، ان کا بھی پاس و لحاظ رکھو، انہیں بھی موقع عطا فرماؤ۔ یہ بھی فائدہ ہے، یہ بھی حکمت اس میں رکھی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے گناہوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ الفطر ہے، صدقہ فطر، کن چیزوں سے نکالا جائے؟ دیکھیں، حدیث کی روشنی میں معلوم کریں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی کا اور ساتھ ہی ساتھ تمام مسلمانوں کا، جس میں صحابہ، صحابیات، اللہ کے نبی سب شامل ہیں، ان کا طریقہ کیا تھا کہ وہ کن چیزوں سے نکالا کرتے تھے؟ اس میں کیا ہے؟ کھانے کی چیزیں ہیں، مثلاً گیہوں، اسی طرح کھجور، صاع من اقط، اسی طرح پنیر، او صاع من زبیب، اسی طرح منقع۔ ظاہر ہے یہ تمام وہ اناج ہیں، کھجور ہے، جو ہے، اسی طرح منقع ہے، پنیر ہے، یہ تمام کی تمام وہ اناج ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پائے بھی جاتے تھے، اور ان کی زندگی کا گزارا بھی انہی چیزوں سے، انہی اناج کی چیزوں سے ہوا کرتا تھا۔ تو اس سلسلے میں علماء کرام نے اس حدیث کی روح میں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ آج کے زمانے میں ہر کوئی اپنے علاقے میں ہو، اپنے گھر میں ہو، جو بندہ جس چیز کو کھاتا ہو، اپنی پوری زندگی جس کا ماحول وہ رکھتا ہو، مثلاً کوئی گھر ایسا ہے کہ جہاں پر صرف اور صرف چاول پکتے ہوں، کوئی گھر ایسا ہے جہاں پر صرف اور صرف پورے سال میں 3 حصے وہ روٹی ہی کھاتے ہوں، گیہوں ہی استعمال کرتے ہوں، یا پھر کوئی گھرانہ ایسا ہے جہاں پر صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ پنیر استعمال کیا جاتا ہو، اس حساب سے اس شخص کو اپنے گھر کی تمام لوگوں کی جانب سے وہی اناج دینا ہے صدقے کے طور پر، صدقۃ الفطر کے طور پر، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ کیا اناج کے بدلے قیمت ادا کی جا سکتی ہے؟ کیا ہم پورا کا پورا اناج دے سکتے ہیں، یا پھر تھوڑا اناج تھوڑی قیمت پیسوں کے شکل میں، یا پھر پورا کا پورا قیمت، پوری کی پوری قیمت ہی ہم دیں، تو کیا یہ درست ہے؟ تو دیکھیں، دین اسلام کی جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، نہ صرف صدقۃ الفطر، نہ صرف روزہ نماز، بلکہ مسائل کا معاملہ بھی اگر لے لیا جائے، زندگی کے جتنے بھی تعلقات ہیں، ان ساری کی ساری، ان تمام عبادتوں کی بنیاد صرف اور صرف 2 چیزیں ہیں۔ ہر عبادت کے لیے 2 شرطیں، 2 کنڈیشنز بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات اخلاص، اخلاص ہو، وہ عمل پورے اخلاص کے ساتھ ہو، اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو ہے شرک نہ ہو، اخلاص۔ اور دوسری بات اتباع سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، جیسا اللہ کے نبی نے بتایا، جیسا کیا ہے اللہ کے نبی نے، جیسا بتا کر اللہ کے نبی گئے ہیں، اسی طریقے کے مطابق ہمیں وہ کام کرنا ہے، وہ نیکی کرنا ہے۔ لہٰذا یہ 2 شرطیں اگر کسی نیکی میں نہیں پائی جاتی تو وہ قبول نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔
ایک بندہ پورے اخلاص کے ساتھ صدقۃ الفطر ادا کر رہا ہے، لیکن دوسری شرط، دوسری کنڈیشن جو اتباعی سنت ہے، سنت کے مطابق اسے وہ نیکی، وہ کام کرنی ہے، اس نے وہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائے گا، اس کی وہ نیکی ضائع ہو جائے گی۔ دیکھیں، قیمت دینا درست نہیں ہے۔ آپ تھوڑی قیمت، تھوڑی اناج دینا چاہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے، پوری کی پوری قیمت ادا کرنا چاہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ بتایا کیا گیا؟ پورے قرآن میں، پورے حدیث میں، اللہ کی نبی کی پوری سیرت بھی آپ چھانٹ کر دیکھیں احادیث کی روشنی میں، اور سارے کے سارے صحابہ اور علماء کا یہی عمل رہا ہے کہ سبھی نے قیمت نہیں ادا کی، پوری کی پوری قیمت کے بدلے اناج ہی دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کریں آپ۔ مزید اس کی تفصیلات اگر ہم معلوم کرنا چاہیں کہ اس کی مقدار کیا ہے، اس کا میجرمنٹ کس طرح کرنا ہے، تو دیکھیں، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی ہم نے معلوم کی، اللہ کی نبی جو ہے مثال کے طور پر کھجور سا من تمرن، کھجور ایک سا میں دیا کرتے تھے۔ ایک سا جو ہے، سا ایک عربی لفظ ہے، یہ سا کوئی وزن نہیں بلکہ محض ایک پیمانہ ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں وزن نہیں ہوا کرتا تھا، پیمانے کے طور پر تولا اور ناپا جاتا تھا۔ اگر اس کو ہم آج کے زمانے میں وزن کے حساب سے ناپیں تو وہ کتنا ہوگا؟ ہر ایک اناج کے حساب سے الگ الگ وزن ہوگا، ہر ایک اناج کے حساب سے اگر ہم اندازہ لگائیں تو الگ ہوگا۔ چاول کا الگ ہوگا حساب، دال کا الگ ہوگا، اسی طرح کھجور کا الگ ہوگا، اس طرح مختلف اناجوں کے مختلف جو ہے وزن ہوں گے۔ صرف چاول کی اگر ہم بات کر لیں تو مختلف چاولوں کے حساب سے بھی، چاول بھی مختلف قسموں کے ہوا کرتے ہیں، اس لحاظ سے صرف اور صرف چاول جیسا اناج، اس کی بھی مثال لے لی جائے تو تھوڑے چاول موٹے، تھوڑے لمبے، اس کے حساب سے بھی جو ہے چاول کی مختلف جو ہے قسمیں بنتی ہیں، مختلف وزن لگتے ہیں اس کے۔ اب اس میں بھی اگر آپ مزید غور کریں تو بعض چاول موسم کے حساب سے خشک اور بعض جو ہے رطوبت یعنی کہ بھیگے ہوتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا اگر ہم غور سے دیکھیں، اندازہ لگائیں، تو آج ہم جس طرح سمجھ رہی ہیں، آج ہم خواتین کے 2.5 کلو ہے، ایک سا 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے، 2.5 کلو گرام، تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک سا، اگر آج کے زمانے میں اگر ہم اس سا کو ماپیں تو علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ وہ تقریباً جو ہے پورا کا پورا 3 کلو گرام کے برابر وزن آ رہا ہے۔ 2.5 کلو نہیں بلکہ 3 کلو گرام، 3 کلو سے زیادہ نہیں، صرف اور صرف برابر 3 کلو۔ لہٰذا جو بھی ابھی تک جو ہے ہر سال ایک سا کے مقابلے میں ایک سا کے برابر اس کو 2.5 کلو سمجھ رہی ہیں، ایک گھر کے ایک بندے کے حساب سے 2.5 کلو، گھر کے 5 افراد ہیں، ماں باپ ہیں تو باپ کی طرف سے 2.5 کلو، ماں کی طرف سے ایک 2.5 کلو، بیٹے کی طرف سے ایک 2.5 کلو، بیوی کی طرف سے ایک 2.5 کلو، اور بیٹی کی طرف سے ایک 2.5 کلو۔ اس طرح ہر ایک انسان کی طرف سے 2.5 کلو، چاہے وہ چاول آپ دینا چاہیں، چاہے دال آپ دینا چاہیں، چاہے آپ پنیر دینا چاہیں، کچھ بھی آپ دینا چاہیں، ہر ایک کا الگ الگ حساب لگایا جائے گا۔ تو میں یہاں پر یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ طریقہ بڑا ہی آسان ہے، ہر سال اس پر عمل کیا جاتا ہے، آسان ہے، لیکن ایک اہم بات، جو وزن ہم اب ماپ کر دے رہی ہیں ہم بہنیں، وہ غلط ہو رہا ہے۔ وزن 2.5 کلو نہیں، علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ 2.5 نہیں بلکہ 3 کلو گرام ہے۔ تو آپ اس کا تھوڑا سا اندازہ لگائیں، اس پر غور کریں، کیونکہ سنت کے مطابق برابر ہمیں عمل کرنا ہے۔ جو اللہ کے نبی کے زمانے میں جو پیمانہ تھا سا، اس کو آج کے زمانے سے اگر دیکھا جائے، میجر کیا جائے تو وہ یہ بتاتا ہے، بلکہ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سارے علماء پر اس بات پر اتفاق ہے کہ 2.5 کلو نہیں بلکہ 3 کلو گرام وہ وزن بتا رہا ہے۔ لہٰذا آپ 3 کلو گرام کا حساب لگائیں، نہ کہ 2.5 کلو گرام کا۔ امید کہ اس پر جو ہے یہ جو بے صحیح ہے آپ سبھی بالکل اچھے انداز میں سمجھ چکے ہوں گے۔ لہٰذا 3 کلو گرام برابر ہے، نہ زیادہ اور نہ کم۔ چلیں اب مزید ہم آگے بڑھیں گے اس کے بعد کہ یہ صدقۃ الفطر کب دیا جائے، اس کا وقت کیا ہوگا۔ وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کر دیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، امر ان تؤدی قبل خروج الناس الى الصلاة، کہ یہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دینا ہے۔ اس کا وقت کیا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دینا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ جب شوال کا چاند بندہ دیکھ لے تو اس وقت سے لے کر عید کی نماز سے پہلے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے۔
لہٰذا عید کے بعد نہ دیا جائے، نماز کے بعد ہرگز بھی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ سستی سے، کاہلی سے بندہ نماز کے بعد یا پھر اور مزید 2-3 دن کے بعد تاخیر کر دیتا ہے تو ایک تو گناہ ہے، دوسرا جو ہے وہ عام صدقے میں شمار ہو جائے گا۔ یہ صدقۃ الفطر، یہ فطرانہ جو اس پر واجب ہے ہر ایک پر دینا ہے، وہ شمار نہیں ہوگا ہرگز بھی، وہ اس کا وہ کام، وہ نیکی ادھوری رہ جائے گی اور عام صدقے میں یہ شمار ہوگا۔ لہٰذا عید سے پہلے پہلے ہی ایک بندے کو ادا کرنا چاہیے، اور یہ ذمہ داری گھر کا ایک بڑا ذمہ دار لے گا۔ اگر باپ ہے تو گھر کے سارے افراد کی جانب سے وہ ادا کرے گا، اگر ایک شوہر ہے تو اپنی بیوی، اپنے بچوں کی جانب سے وہ ادا کرے گا۔ گھر کے سارے لوگوں کی ایک بڑے ذمہ دار کو یہ ذمہ داری لینی ہے، گھر کے ہر ایک چھوٹے بڑے کا اسے حساب لگانا ہے۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا اس کا بھی حساب لگایا جائے گا، ابھی چھوٹا سا ہے بچہ، ہر ایک کا بھی حساب لگایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بعض ایسا کرتے ہیں کہ 2-3 دن پہلے بھی ادا کر دیتے ہیں، اور ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سہولت نہیں تھی، ہم جن کو دینا چاہتے ہیں وہ اس وقت موجود نہیں ہوتے عید کے دن یا پھر عید کے بالکل قریب، اس میں ہم جو ہے نا 1 دن پہلے، 3-4 دن پہلے دینا چاہتے ہیں یا پھر دیتے ہیں ہم ہر سال اسی طرح۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ سب سے افضل، سب سے بہترین وقت اور سنت طریقہ کیا ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد دیں، عید کی نماز سے پہلے دیں، یہ بہترین اور افضل وقت جو سنت کی روشنی میں بتایا گیا۔ لیکن ایک اور حدیث آتی ہے، بخاری کی روایت میں ملتی ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما کا طریقہ یہ تھا، یعدون قبل الفطر بیوم او یومین۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کرتے کیا تھے؟ عید کے 1 یا پھر 2 دن پہلے دے دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ آج ہم بھی اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن سخت سے سخت ضرورت کے تحت ہی، مجبوری ہے اسی وقت ہم ایسا کر سکتی ہیں، ورنہ جو افضل وقت ہے نماز سے پہلے پہلے دے دینا، اس کو آپ آگے بڑھائیں، اس سنت کو آپ رکھیں آپ باقاعدہ۔ ضروری ہے، مجبوری ہے تو اسی وقت جو ہے عید کے 1 یا پھر 2 دن پہلے ہی اجازت رکھی گئی، اب مزید 3-4 دن پہلے نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ ہمارے پاس یہ اختیار دیا گیا، ٹھیک ہے سہولت نہیں ہے تمہارے پاس، 1 دن پہلے کر لو، اب اتنی بھی سہولت نہیں، زیادہ سے زیادہ 2 دن پہلے کر لو، 1-2 دن کے اندر اندر تم اس کام کو ادا کر لو۔ بہترین وقت تو یہ ہے کہ چاند نظر آ جانے کے بعد کا جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، راتوں رات، عید سے پہلے، نماز سے پہلے، صبح صبح سویرے، کبھی بھی آپ اس کو ادا کر سکتی ہیں، یہی افضل اور سنت سے ثابت عمل ہے، ٹھیک ہے؟ امید کے مسئلہ بھی واضح ہے۔ اب ہم انشاءاللہ آئیں گے اس بات پر کہ جب بندہ عید الفطر ادا کر لیتا ہے، فطرانی کا کام بھی اس کا ختم ہو گیا، یہ سنت بھی اب اس نے ادا کر لی، اب اس سے کیا کرنا ہے؟ اب وہ عید کے دن میں شامل ہو جاتا ہے، عید والا جو خوشی کا دن ہوتا ہے اس میں وہ اب وہ داخل ہو گیا، اب اس میں سے اس کو کیا کرنے ہیں؟ اب اس میں اس کو کرنے کے کام کیا ہیں؟ عید کا یہ مبارک دن اس کو کس طرح گزارنا ہے، اس کے کیا آداب ہیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں، اب ہم اس کو مختصر جانیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک مسلمان کی 2 عیدیں ہوا کرتی ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مسلمان کی زندگی میں باقاعدہ ثبوت اور دلیل دیتے ہوئے، اللہ کے نبی کو حکم دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ مسلمان کی زندگی میں 2 عید ہوا کرتے ہیں سال میں، تو اس کو عید کا دن بنانا ہے اور منانا ہے باقاعدہ۔ ایسا نہیں کہ اس دن غم میں آ جائیں آپ، پریشانیوں میں آ جائیں، جو واقعتاً اصل عیدیں ہوتی ہیں انسان اور مسلمان کی زندگی میں، ان کو چھوڑ کر بندہ کرتا کیا ہے؟ وہ عیدیں، وہ خوشی کا دن جو سنت سے ثابت نہیں ہے، اس میں پکوان بنانا، کھانا کھلانا، نئے لباس پہننا، اس کو خوشی اور عید کا دن سمجھ لیتا ہے اور بنا لیتا ہے۔ ایسا ہرگز بھی نہیں، جو واقعتاً قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، رمضان کے بعد اور قربانی کے وقت آنے والی عید، ان 2 عیدوں کو وہ سنت سے ثابت کر کے عمل کرے اس پر، اور اس کو خوشی کا دن بنائے۔ لہٰذا عید کے دن خوش ہونا اور اس میں جو ہے خوشی کا دن بنانا، یہ بھی جو ہے ایک نیکی ہے، ایک سنت ہے، اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے انتہا اجر و ثواب دے گا۔ عید کے دن سب سے پہلا کام بندہ کیا کریں؟ غسل کریں، اپنے آپ کو پاک اور صاف کریں، اس کے بعد وہ نماز کے لیے تیار ہو جائے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی ترغیب دے، ایک ایسی نماز جو بڑی آسان ہے، جس کے صرف 2 رکعات ہیں، اور اس نماز کا وقت کیا ہے میری بہنوں؟ نماز فجر کے بعد اشراق کا وقت،
ٹھیک اشراق کا جو وقت ہوتا ہے وہی نماز عید کا وقت ہے. ٹھیک ہے، اشراق کے بعد کا وقت جو اشراق کا وقت ہوتا ہے وہیں سے نماز عید کا وقت جو ہے شروع ہو جاتا ہے. اس لیے بندہ بالکل آغاز میں بالکل صبح صبح جو ہے اس نماز کو ادا کر لے. اور اسی طرح ایک ادب اس میں یہ بھی ہے کہ جب بندہ نماز فجر پڑھ لیتا ہے اس کے بعد عید کی نماز کی بس محض 2 رکعت ہیں. نہ ان 2 رکعت سے پہلے کوئی نماز ہے، نہ ان 2 رکعت کے بعد کوئی نماز ہے. نفلی نمازیں اللہ کے نبی سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے. ہاں فجر پڑھ لے، اس کے بعد کوئی نماز نہیں، صرف عید کی نماز وہ پڑھے گا 2 رکعت، اس کے بعد کوئی نہیں نماز. ٹھیک ہے، آپ سیدھا ڈائریکٹ اگر پڑھنا ہے تو صرف ظہر کی نماز پڑھنی ہے. اور اس کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی آئی ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا عید کی 2 رکعت وہ ایک ایسی نماز ہے جس سے پہلے نہ اذان دی جاتی ہے اور نہ ہی اقامت دی جاتی ہے. یہ ایک ایسی نماز ہے. بہترین لباس پہن کر جائے عید کی نماز کے لیے ایک بندہ، ایک مسلمان. یہ ساری جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں سستی نہ کریں اور نہ ہی اپنے آپ کو جو ہے فخر میں محسوس کریں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی اصل میں سنت ہے، نیکیوں کا حقدار بنتا ہے بندہ. اسی طرح جب بندہ عید کے لیے جاتا ہے تو اسے چاہیے، افضل یہی ہے، اللہ کے نبی کا عمل یہی تھا کہ پیدل جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی پیدل جاتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ جب واپس آتے تو جس راستے سے جاتے تھے واپس آنے کے لیے دوسرا راستہ بدل لیتے تھے. اس میں حکمت یہ بتائی گئی کہ ایک تو تکبیرات جب بندہ کہتا ہے تو تکبیرات کے لیے الگ الگ راستوں کا انتخاب کریں تو دیگر مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ ہم مسلمانوں سے متاثر ہوں گے. اور دوسری حکمت یہ بتائی گئی کہ اس سے جو ہماری سرزمین ہے وہ گواہی دے گی اللہ تعالیٰ کے دربار میں. ان 2 حکمتوں کے علاوہ مزید کیا حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. اسی طرح میری بہنوں تکبیرات کی بات آئیں گی. اب تکبیرات کا کیا وقت ہے؟ شوال کا چاند نظر آنے کے فوری بعد سے تکبیرات کا آغاز کر دینا ہے. تکبیر بندہ اپنی زبان سے کہے، اس کو بلند آواز سے کہے. ایسا نہیں کہ اپنی زبان میں جس طرح وہ تسبیح پڑھتا ہو، نہیں، تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر بڑے بلند آواز سے کہنا. جب اس نے رمضان کو ختم کر لیا، رمضان کا مہینہ اس سے پورا ہو گیا، اب شوال کا مہینہ آ گیا اس کی زندگی میں، اب نماز مغرب سے، تو وہاں سے وہ جو ہے تکبیرات کا اہتمام کر دے جب تک کہ نماز عید ختم نہ ہو. نماز عید میں اب وہ جا رہا ہے اس وقت تک جو ہے تکبیرات کا اہتمام کرے. گھر پر بلند آواز سے پڑھے، راستے میں بلند آواز سے پڑھے، ہر جگہ بلند آواز سے پڑھے تاکہ لوگ بھی متاثر ہو جائیں، اس کے گھر والے بھی متاثر ہو جائیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ سنت بھی ادا ہو جائے. اور تکبیرات کے کیا الفاظ ہیں یہ ہم بخوبی جانتی ہیں بہنیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، جس میں بخوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہے میری بہنوں. اسی طرح دیکھیں یہاں پر اب ہم یہ بات کر رہی ہیں کہ عید کی نماز کے کیا آداب ہیں، تو ہم یہاں پر بھی آ جائیں گی کہ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے، عید کی نماز کا طریقہ جاننا بھی ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے. دیکھیں عید کی نماز جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد میں کوئی نفلی نماز ثابت نہیں ہے. اس سے عید کی نماز سے پہلے کوئی اذان اور اقامت بھی نہیں ہے. عید کی نماز 2 رکعت ہے. رکعت کی اگر بات کی جائے تو صرف اور صرف 2 رکعت ہے. اور ان 2 رکعت میں پڑھنا کیا ہے؟ ہمیں وہی پڑھنا ہے جو عام نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں. رکوع میں وہی دعائیں ہیں، سجدے کی وہی دعائیں ہیں، تشہد کی وہی دعائیں ہیں، اور شروعات کس طرح کرنی ہے وہی دعا استفتاح اللہم باعث بینی وہ دعا پڑھنا ہے. اسی طرح سبحانک اللہم و بحمدک وہ پڑھنا ہے. سارے کا سارا وہی جس طرح دوسری نمازیں پڑھی جاتی ہیں. اور صرف فاتحہ پڑھنا ہے. سورۃ الفاتحہ کے بعد اللہ کے نبی کا یہ طریقہ تھا. سنت سے کیا ثابت ہے کہ اللہ کے نبی سورۃ قمر اور سورۃ قاف پڑھا کرتے تھے. صرف فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں اللہ کے نبی سورۃ قاف پڑھا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں اللہ کے نبی سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القمر پڑھا کرتے تھے. سورۃ القاف پہلی رکعت میں قاف والقرآن المجید، اور دوسری رکعت میں سورۃ القمر اقتربت الساعۃ وانشق القمر. ان 2 سورتوں کا اللہ کے نبی عید کی 2 رکعت میں پڑھا کرتے تھے. اور دوسری احادیث میں بات بھی آئی ہے کہ اللہ کے نبی کبھی کبھی جو ہے عید کی نماز میں ان 2 رکعت میں سورہ اعلی اور سورہ غاشیہ بھی پڑھا کرتے تھے. پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ. اب ہماری مرضی ہے، ہم جس طرح چاہیں اس طرح پڑھیں.
اگر ہم سنت کو ادا کرنا چاہیں گے اور ہمیں یہ صورتیں آتی بھی ہیں تو ہم سورہ قاف اور سورہ قمر پڑھیں گی یا پھر سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھیں گی. یہ 4 صورتیں بھی ہمیں نہیں آتی، کوئی اختیار کوئی آپشن بھی نہیں ہے. اب کیا کریں؟ جو صورتیں ہمیں آتی ہیں وہ پڑھ لیں، کیونکہ یہ سنت ہے، فرض اور ضروری واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو تکبیرات زوائد ہیں، زائد تکبیرات ہیں، اس پر ہم آئیں گے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بات ثابت ہوتی ہے، صحابہ بھی اس پر گواہ ہیں، دلیل دیتے ہیں، صحابہ کا اس پر عمل رہا، ائمہ اکرام کا، صحابہ کے بعد کے جو لوگ آئے ہیں، تابعین، تبی تابعین، سبھی کا یہ عمل رہا ہے کہ تکبیرات زوائد کا اہتمام عید کی نماز میں کیا جائے. ایسی تکبیرات جو عام تکبیرات سے زائدہ ہوں، زائد ہوں. دیکھیں اس کا طریقہ کیا ہے. پہلی رکعت میں 7 تکبیرات ہیں، دوسری رکعت میں 5 تکبیرات ہیں. میں دوبارہ بڑی آسانی کے ساتھ بتاتی ہوں، ایک مرتبہ آپ غور سے سنیں. بندہ کیا کرے گا؟ باوضو ہو کر عید کی نماز کے لیے آئے گا، نماز کی جگہ پر آ کر وہ کھڑا ہوا اور سب سے پہلے کیا کرے گا؟ وہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائے گا، ہاتھ سینے پر باندھے گا. جو بھی سورۃ الفاتحہ سے پڑھنے کے جو بھی دعائیں ہیں، سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھی جانے والی وہ ساری دعائیں وہ پڑھے گا، جیسا کہ سبحانک اللہم پڑھنا ہے، تعوذ بسم اللہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے، اللہم باعد بینی پڑھنی ہے، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھی جا سکتی ہیں، پڑھنی چاہیے. یہ بندہ ہر نماز میں جس طرح پڑھتا ہے وہ ساری چیزیں وہ پڑھے. اب سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے، ساری چیزیں پڑھے سورۃ الفاتحہ کو چھوڑ کر. اب باری ہے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کی، اب نہ پڑھے وہ ابھی. وہ کیا کرے؟ اب جو ہے دوبارہ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہے. اب یہاں سے جو ہے وہ گنتی کرے، یہاں سے اب اسے جو ہے گنتی کرنی ہے، 7 مرتبہ تکبیر پڑھنی ہے، 7 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر رفع الیدین یعنی کہ اللہ اکبر کہنا ہے. جب 7 مرتبہ ہو گیا اب اسے 7ویں مرتبہ کرنا کیا ہے؟ اب یہاں سے اسے 7ویں مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور دیگر سورتیں اسے پڑھنی ہیں. اب یہاں پر ایک اور بات میں بتا دیتی ہوں کہ جب بار بار بندہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا رہا ہے، رفع الیدین کر رہا ہے، اللہ اکبر کہہ کر تکبیر بلند کر رہا ہے، تو اس وقت اسے ہاتھ چھوڑنے ہیں یا پھر باندھنے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اسے ہاتھ باندھنے چاہیے بار بار. اب اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر کہتا گیا، ہاتھ باندھتا گیا، دوبارہ دوسری تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھا گیا، دوبارہ باندھتا گیا، وہ سینے پر رکھتا گیا ہاتھ. اس طرح سے 7 مرتبہ کرنا ہے، گنتا جائے وہ. اور 7ویں مرتبہ جو ہے اسے، ابھی 7ویں مرتبہ ہے، ہاتھ باندھ لیا اس نے، اب سورۃ الفاتحہ، اب اسے نماز کو آگے بڑھانی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور وضاحت یہاں پر، جو پہلی مرتبہ اس نے نماز کے آغاز میں آ کر اللہ اکبر کہہ کر جو دعائیں اس نے پڑھی تھیں وہ شمار نہیں ہوگی 7 تکبیرات میں، اس کو چھوڑ کر الگ سے اسے 7 مرتبہ کاؤنٹ کرنا ہے، 7 تکبیرات کہنی ہے، 7 مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہے، رفع الیدین کرنا ہے. جو پہلی مرتبہ ہے وہ اس نے نماز کی وہ شروعات کی تھی، نماز کا اس نے آغاز کیا ہے، لہٰذا اس کو شمار نہیں کیا جائے گا. اس اللہ اکبر کو چھوڑ کر مزید 7 مرتبہ جو ہے اللہ اکبر کہنا ہے. اس کے بعد وہ رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، ساری کی ساری وہی عام باتیں ہیں جو دیگر نماز میں ہوتی ہیں. اب دوسری رکعت میں کیا کرے گا؟ وہ 5 تکبیرات. دوسری رکعت کے لیے اب وہ کھڑا ہے، 5 تکبیرات کہے گا، اور 5 تکبیرات کے بعد 5ویں تو جو تکبیر ہے اللہ اکبر 5ویں مرتبہ اس نے کہا تو ہاتھ باندھ کر اب وہ جو ہے سورۃ فاتحہ پڑھے گا، اب اپنی نماز کو آگے بڑھائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سلام، رکوع، سجدہ، تشہد، سلام. کوئی چیز یہاں پر جو ہے خاص نہیں ہے، کسی چیز میں بدلاؤ نہیں ہے. اگر بدلاؤ ہے، کوئی خاص بات ہے، کوئی خاصیت ہے اس نماز میں، تو صرف اور صرف تکبیرات کی ہے کہ پہلی رکعت میں 7 تکبیرات ہیں، دوسری رکعت میں 5 تکبیرات ہیں. 7 اور 5 اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ یہ ایک زائد کام ہے جو اسے عید کی نماز میں کرنی ہے، عید کی ان 2 رکعت میں یہ کام کرنی ہے اسے. ٹھیک ہے. اب اس نے عید کی نماز پڑھ لی، اب وہ خطبہ سنے گا. خطبہ جو دیا جاتا ہے وہ سنے گا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ دینا ثابت ہے. نماز پہلے ادا کر لینی چاہیے، اس کے بعد خطبہ دینا چاہیے. پہلے نماز، اس کے بعد خطبہ. پہلے بیان نہیں، پہلے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد خطبہ دینا ہے اور خطبہ سننا ہے. اس کے بعد دیکھیے میری بہنوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے اللہ کے نبی باقاعدہ جو ہے دعا کرایا کرتے تھے، اور ہر ایک کو اس مبارک گھڑی میں اس دعا میں شامل ہونا ہے، شرکت ہونا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ بندہ
اب اپنے دوست احباب سے ملاقات کرتا ہے، ملتا ہے، نماز کے بعد مبارکبادی دیتا ہے، تو مبارکبادی کے سلسلے میں کیا آداب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، صحابہ ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرتے تھے، یعنی کہ ہاتھ ملا کر جو ہے مبارکبادی دیا کرتے تھے، معانقہ بھی کیا کرتے تھے، یعنی کہ گلے ملنا، ہاتھ ملانا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ تقبل اللہ منا ومنکم، ہماری بھی عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے اور آپ کی بھی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپس میں اس دعا کو دیتے ہوئے عید کی مبارکبادیاں دیا کرتے تھے۔ اب صالح الاعمال یہ بھی ایک زائد بات ہے، ٹھیک ہے، کہی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سنت تقبل اللہ منا ومنکم، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں کہنا چاہوں گی جو معانقہ اور مصافحہ ہے، گلے ملنا اور ہاتھ ملانا، یہ ایک رواج، ایک رسم، ایک ضروری اور واجبی عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ویسے تھا، اہل عرب ویسے کیا کرتے تھے ہر خوشی کے موقع پر، تو ان کے لیے وہ ٹھیک ہے، مناسب ہوگا۔ آج کے زمانے میں بھی اگر ہمارے علاقے میں بھی اگر کوئی ایسا کرتے ہیں، سامنے سے اگر کوئی ہاتھ ملانے کے لیے آئیں تو ہم بھی ملا لیں گے، کوئی اگر سامنے سے گلے لگنے کے لیے آ جائیں تو ہم بھی گلے ملیں گے، ویسے ہی ہم مبارکبادی دیں گے۔ لیکن اس کو رواج سمجھ کر، ضروری کے ساتھ، اس کو فرض سمجھتے ہوئے ہر ایک کے ساتھ ایسا عمل کرنا، ایسا ہرگز بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، بلکہ بعض ممالک میں، بعض کنٹریز میں ایسا ہے کہ وہ ان کا طریقہ ہی ویسا ہے، بعض علاقوں میں، بعض کنٹریز میں جو ہے طریقہ ہی ویسا ہے کہ زمانے سے چلتا آ رہا ہے، تو ویسے طریقہ بن گیا، لوگوں کے اندر وہ رواج آ چکا ہے، لوگ اس کو جو ہے خوشی کا ایک حصہ مان چکے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر ایسا عادت بن گئی، ایسے برسوں سے چلتا آ رہا کہ ہاتھ ملانا ہے خوشی کے موقع پر، گلے ملتے ہیں لوگ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وہ ایک رسم بنا لینا، ضروری سمجھنا، یہ ہرگز بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے ہر ایک کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میری بہنوں، اب ہم آئیں گے عورتوں کی عید کی نماز پر۔ اب ہم نے سنت کے مطابق عید کی نماز کا طریقہ اور اس کے آداب معلوم کر لیے، اب ہم خواتین ہیں، خواتین کے مسائل کو جوڑنا ہے باقاعدہ، اب ہم جوڑیں گے اس کو۔ سب سے پہلی بات، اس غلط فہمی کو دور کرنا، جو یہ کہتے ہیں، جو یہ کہتی ہیں خواتین، جن کے مر حضرات بھی یہ کہتے ہوں بغیر کسی قرآن اور حدیث کے ثبوت دیتے ہوئے کہ عید کی نماز عورتوں پر فرض نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، ان کا عقیدہ کمزور ہے، وہ بے وقوف بات کہتے ہیں، ان کے پاس ذرا برابر علم نہیں ہے۔ لوگ یہ مانتے ہیں، اور خواتین بھی سن سن کر اپنے مردوں سے یہ سمجھ بیٹھی ہیں کہ عورتوں کے لیے عید کی نماز فرض اور واجب نہیں ہے، ایسا ہرگز بھی نہیں۔ اب یہاں پر اتنی ساری نیکیاں عید کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اتنا زیادہ اجر و ثواب، تو کیا صرف مردوں کے لیے؟ اتنا زیادہ نا انصافی ہمارے دین میں نہیں رکھی گئی، برابر عورتوں کے لیے بھی عید کی نماز ہے، جو ساری کی ساری دیگر نمازیں ہیں، ان نمازوں کے ساتھ ساتھ یہ برابر نماز یہ بھی ہے۔ عید کی نماز عورت بھی پڑھے گی، اور وہ بھی 2 رکعت پڑھے گی، اس کے لیے بھی سارے کام لاگو ہوتے ہیں عید کے آداب کے سلسلے میں، جس طرح مرد کے لیے لاگو ہوتے ہیں۔ وہ بھی 2 رکعت پڑھے گی، وہ بھی جو ہے بغیر اذان اور اقامت کے پڑھے گی، وہ بھی جو ہے تکبیرات کے ساتھ پڑھے گی، جتنی تکبیرات حدیث میں بتائی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد سوال یہ ہے کہ وہ کس طرح پڑھے گی؟ کیا وہ جائے گی مردوں کے ساتھ عیدگاہ، پھر گھر پر پڑھے گی؟ اگر گھر پر پڑھتی ہے تو کیا جماعت کی شکل اختیار کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ساری باتیں دیکھیں۔ سب سے پہلی بات، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہم سنیں گے، ام عطیہ رضی اللہ عنہا، یہ جو حدیث ابھی میں بتا رہی ہوں، اس حدیث کے ذریعے سے یہ جو صحابیاں ہیں یہ بڑی مشہور ہیں۔ جب بھی کہا جاتا ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا، تو یہ صحابیہ کے نام کی وجہ سے یہ حدیث بڑی مشہور ہے میری بہنوں۔ جب بھی ام عطیہ آپ کے ذہن میں نام یاد آ جائے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں یہ فلاں عیدگاہ والی حدیث ہے، یہ فلاں مسجد والی عیدگاہ والی حدیث ہے۔ اس طرح صحابیہ اس حدیث سے بڑی مشہور ہیں، آپ ان کا نام یاد رکھیں، ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں امرنا ان نخرج العواتق والحیض فی العیدین۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ہمیں حکم دیا گیا، انہوں نے کہا ہمیں حکم دیا گیا، تو حکم دینے والے کون ہیں؟ ظاہر اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ ان نخرج العواتق والحیض فی العیدین، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نکلیں عیدگاہ کو، فی العیدین، 2 عیدوں میں، یعنی کہ
رمضان کی عید بھی اور قربانی والی عید بھی، دونوں خوشی کے دن، دونوں عید کے دنوں کے لیے ہمیں حکم دیا گیا باقاعدہ کہ ہم عیدگاہ نکلیں۔ العواتق، نوجوان کنواری لڑکیاں بھی، والحیض، اور حیض والی عورتیں بھی نکلیں، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا۔ یشہدن الخیر، اور کہا گیا کہ ہم بھی جو ہے اس خیر کے موقع پہ شریک ہوں، ہم بھی جو ہے اس نیکی کا حصہ بنیں، ودعوت المسلمین، اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں۔ اتنے بڑے میدان میں جماعت کی شکل میں اتنی پیاری دعائیں کی جاتی ہیں، فرشتے جہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور دعاؤں پر آمین کہتے ہوں، تو ہمیں حکم دیا گیا کہ اس خیر کے موقع پہ ہم شامل ہوں، شریک ہوں۔ وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّزَ الْمُصَلَّى، اور ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ حیض والی عورتیں تو ہمارے ساتھ نکلیں، لیکن وہاں پر عیدگاہ سے ہمارے دور رہیں، ہمارے مسلوں سے، نماز والی جگہوں سے وہ دور رہیں۔ متفق علیہ کی روایت ہے۔ متفق علیہ یعنی کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں جو ہے اس حدیث پر اتفاق رکھتے ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ چلیں، اس حدیث سے سب سے پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ خواتین عیدگاہ جا سکتی ہیں، چاہے وہ عیدگاہ ہو یا پھر مسجد ہو، گھر سے نکل کر، گھر چھوڑ کر باہر کہیں پر بھی نماز پڑھائی جا رہی ہو، عیدگاہ یا پھر مسجد، خواتین کے لیے اجازت ہے۔ خواتین کے لیے شریعت نے اجازت دے دی کہ وہ عیدگاہ جا کر یا پھر مسجد جا کر جو ہے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اگر عید کی نماز آ جائے، عید کی نماز کی بات ہو، تو وہ عیدگاہ جا سکتی ہیں، باقاعدہ اجازت ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حیض والی عورتیں، ایسی ناپاک والی عورتیں بھی جو ہے عیدگاہ جا سکتی ہیں، لیکن انہیں چاہیے کہ جہاں پر نماز پڑھائی جاتی ہے، نماز کا جو سیکشن ہوتا ہے، وہ جو حصہ ہوتا ہے، وہاں پر نہ جائے، وہ ڈائریکٹ تھوڑا پیچھے بیٹھے یا پھر اس جگہ پر بیٹھے جہاں نماز نہیں پڑھائی جاتی۔ اور آخر میں نماز وغیرہ ختم ہو جانے کے بعد جب دعا کا موقع آتا ہے، دعا جب کی جاتی ہے، اس وقت یہ بھی جو ہے ان دعاؤں میں شریک ہوں اور دعاؤں کا حصہ بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد میری بہنوں دیکھیں، اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث میں بیان فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم بھی عیدگاہ کے لیے نکلو۔ اگر تمہارے پاس چادر نہیں ہے، ایک چادر ہے، تو ایک چادر میں 2-3 خواتین ایک ساتھ آ جائیں، لیکن ضرور عیدگاہ میں شامل ہو۔ اللہ کے نبی نے جب تاکید کرتے ہوئے بات بیان فرمائی ہے تو ذرا سوچیں، ایک میدان میں جا کر عید کی نماز پڑھنے اور اس سے خوب دعائیں لے کر جو آنے کا فائدہ ہے، اس میں بے انتہا اجر و ثواب رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اور مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ خواتین عیدگاہ جا سکتی ہیں، اجازت مل گئی، خواتین جائیں گے اب، لیکن بعض خواتین کے لیے سہولت نہیں ہوتی عیدگاہ جانے کے لیے، یا تو ان کے علاقے میں عیدگاہ میں عورتوں کے لیے سہولت نہیں رکھی گئی، یا پھر عیدگاہ ان کے گھروں سے دور ہے، وہ تو جانا چاہتی ہیں، کیا کریں؟ ان کے لیے چاہیے کہ وہ گھر پر نماز پڑھیں، اجازت ہے، سہولت ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ گھر پر نماز پڑھ سکتی ہیں، بالکل جائز اور درست ہے۔ وہ تنہا پڑھے نماز، کوئی حرج کی بات نہیں، تنہا پڑھنا ہے پڑھے، یا پھر اگر اس کے اندر اتنا شوق ہے میں تنہا پڑھنے سے، اکیلے پڑھنے سے اچھا ہے میرے علاقے کی ساری خواتین کو بھی، میرے دوستوں کو بھی، میری سہیلیوں کو بھی، میرے رشتہ داروں کو بھی میں لے لیتی ہوں تاکہ انہیں بھی ثواب ہو جائے، تاکہ وہ بھی عید کی نماز کا طریقہ سیکھ لیں، وہ بھی جماعت کی شکل اختیار کر لیں، کیونکہ جماعت سے پڑھنے سے فائدہ زیادہ ہوگا۔ لہٰذا جماعت کی شکل بھی خواتین اختیار کر سکتی ہیں، تنہا پڑھنے سے اچھا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، لیکن جماعت ضروری نہیں ہے، لیکن اچھی اور افضل بات ہے۔ تمام خواتین جو ہے گھر میں جمع ہو کر جماعت کے ساتھ عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ شرط یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ پیچھے مرد حضرات نہ ہوں، صرف اور صرف عورتوں کی امامت ہی ایک عورت کرا سکتی ہے، پیچھے جو ہے مرد حضرات ہرگز بھی نہ ہوں۔ اس کے سلسلے میں حوالہ بھی ہے ہمارے پاس، سنن دارقطنی کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا اور ساتھ ہی ساتھ سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ دونوں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، ہماری امہات المؤمنین ہیں۔ ان کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ 2 بیویاں اللہ کے نبی کی، یہ امہات المؤمنین تمام عورتوں کی جو ہے امامت کرایا کرتی تھی نماز کی۔ کانت تؤم النساء، عورتوں کی امامت کرایا کرتی تھیں، فتقوم وسطہن، اور صف کے درمیان میں کھڑا کرتی تھی۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب عورت امامت کروائے، جب عورت امام بنی ہو تو اس کے کچھ آداب ہیں۔
مرد کے مقابلے میں عورت کی امامت کا طریقہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے۔ کیا ہے؟ جب مرد امامت کرواتے ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو معلوم بھی ہے کہ سب سے پہلے بالکل سامنے امام کھڑا ہے، امام کھڑا ہوگا، سب سے پہلے اکیلا تنہا امام کھڑے گا، اس کے پیچھے جو ہے سب باندھی جاتی ہے اور دیگر مرد حضرات کھڑتے ہیں۔ لیکن عورتوں کے سلسلے میں یہ بات آئی ہے حدیث میں، اور اللہ کے نبی کی بیویوں کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب عورتیں امامت کرواتی ہوں تو انہیں چاہیے کہ وہ جو پہلی صف ہوتی ہے، پہلی صف کے بالکل درمیان میں کھڑی ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ وہ الگ سے سامنے نہ جائیں۔ جو امام ہوتی ہے اسے چاہیے کہ جو امامت کروا رہی ہے عورت، وہ درمیان میں کھڑ جائے صف کے، اور اس طرف اور اس طرف جو ہے خواتین ہوں، اگر زیادہ بھی ہو جائیں تو پیچھے صفیں باندھ لیں، یہ صحیح طریقہ ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، ورنہ تو عورتوں کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھیں عیدگاہ جا کر، اگر سہولت نہ ہو تو گھر پر پڑھیں، اگر جماعت کی شکل اختیار کرنا چاہتی ہیں، خواتین کو ساتھ لے کر امامت کروانا چاہتی ہیں تو وہ بھی بالکل جائز اور درست ہے، اور اللہ کے نبی کی بیویوں سے ثابت بھی ہے باقاعدہ۔ لیکن میری بہنوں، افضل بات تو یہی ہے کہ عیدگاہ جائیں۔ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے جایا کرتے تھے عیدگاہ۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی خواتین کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ جب اتنے زیادہ آثار، یعنی کہ اتنے زیادہ پروفس، ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں ان کو اپنانا چاہیے۔ عورت چاہے تو کچھ کر سکتی ہے، کیا کر سکتی ہے؟ کسی طرح آج ایک بیٹی جو ہے اپنے باپ کو ہر بات کے لیے منوا لیتی ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کو ہر بات کے لیے منوا لیتی ہے۔ جب سہولت ہو، جب اختیار ہو تو اس بات کو آپ منوا لیں، ٹھیک ہے؟ سہولت نہیں، اختیار نہیں تو کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے۔ یہ رہے چند مسائل صدقۃ الفطر اور عید الفطر کے احکام اور مسائل کی بنیاد پر قرآنی آیات اور صحیح احادیث کی روشنی میں۔ میری بہنوں، ماہ رمضان اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاعمال بالخواتیم۔ جہاں پر ہم نے یہ حدیث کو سنا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ یہ حدیث بھی سنیں، الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ پورے نیک نیتی کے ساتھ، اچھے ارادے سے ہم نے رمضان کا آغاز کیا، لیکن ہمارا اختتام بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ ہو، ایسا ہرگز بھی پاسبل نہیں، ایسا ہرگز بھی ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ایک بندہ ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، اتنی ساری فرمانبرداریاں، اتنی ساری نیکیاں، اب قریب ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے، جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن ایک ایسا عمل کر بیٹھتا ہے آخری وقت میں کہ وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس کی زندگی کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر! ایسا ہماری زندگی میں نہیں ہونا ہے کہ ہم نے رمضان پر ساری عبادتیں کی، رمضان کے آخر میں سست پڑ گئے، یا پھر رمضان کے فوری بعد ہماری وہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ ہم نے بس تھوڑے وقت کے لیے اس کام کو کیا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ اس حدیث کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بندہ ساری زندگی اچھی نیکیاں کرتا ہے لیکن اس کا اختتام، اس کا جو خاتمہ ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے؟ ایسا کیوں؟ بیان فرماتے ہیں ابن رجب، ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ ساری جو نیکیاں کر رہا تھا، یا تو سستی کی وجہ سے کر رہا تھا، یا پھر کمزوری کی وجہ سے کر رہا تھا، یعنی اس کی عبادتوں میں کمزوری تھی، اس کا جو بھی کام تھا، نیکی تھی، وہ صحیح طریقے سے نہیں تھا، یا پھر وہ ریاکاری کی بنیاد پر کرتا تھا۔ جب یہ چیزیں اس کے اندر پائی جائیں تو وہ عبادتیں زیادہ وقت تک نہیں چلتی، اور جو اصل کامیابی ہوتی ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو، جو اصل وقت آتا ہے خاتمے کا وقت، جب اللہ تعالیٰ اس سے نیکی کو محروم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح نہ بنیں کہ ایک بندہ تھوڑے وقت کے لیے نیکی کر لے اور رمضان کے اختتام، رمضان کے ختم ہونے تک سست پڑ جائے، اور رمضان کے بعد تو بالکل نمازوں کو بھول ہی جائے۔ ایسا ہرگز بھی نہیں بننا ہے میری بہنوں۔ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ من یرید اللہ بہ خیرا استعمل۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اس کی آخرت کی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، سنوارنا چاہتا ہے، تو کرتا کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ استعمل، اسے استعمال کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، اسے استعمال کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟
کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ اچھائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے استعمال کر لیتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جب صحابہ نے پوچھا تو اللہ کی نبی نے کہا اس کا مطلب مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اسے